السلام علیکم میرے پیارے عزیزوں، پیش خدمت ہے ایک اسلامی اسٹوری، ملاحظہ فرمائیں۔ میرے ابا فوت ہوئے تو غسل دینے کے بعد مولوی صاحب نے پھپھو کو کمرے میں بلا کر کچھ باتیں بتائیں، جس پر پھپھو دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور باہر آ کر سب کے سامنے مجھے مارنا شروع کر دیا اور کہا، تو نے میرے بھائی کو مارا ہے، تیری وجہ سے ہی اس کو موت آئی ہے، کم بخت، تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی، ماں اور باپ دونوں کا تو سر کھا گئی ہے۔ پھپھو نے تھپڑ مار مار کر میرا منہ لال کر دیا تھا اور میں مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے تو کسی کا علم ہی نہیں تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، جبکہ پھپھو سب کو کہہ رہی تھی، یہی منحوس ہے، میرے بھائی اور بھابھی کو کھا گئی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے سچ میں ہی میں نے اپنے والدین کو مارا ہو۔ میں نے پھپھو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، میری آنکھوں میں التجا تھی، جبکہ پھپھو کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ انہوں نے میرے بازو کو پکڑا اور ایک جھٹکے سے مجھے چارپائی سے الگ کر کے دروازے کی طرف گھسیٹنے لگی۔ یہ ہمارے گھر میں نہیں رہے گی، اسے نکالو باہر، آج ہی ابھی۔ ان کی آواز گونج رہی تھی، میں کچھ بول نہ سکی، گلا خشک، دل ڈوبا ہوا، جیسے لفظ کہیں چھپ گئے ہوں۔ ایک لمحے میں ہی میں بے گھر بے سہارا اور دنیا کی نظروں میں ایک مجرم بن چکی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر پھپھو نے ایک زوردار دھکا دیا اور میں نیچے زمین پر گر گئی۔ گردن گھما کر دیکھا، دروازہ بند ہو چکا تھا، سارا محلہ چپ چاپ تماشا دیکھ رہا تھا۔ کچھ کھڑکیوں کے پردے ہلے، چند دروازے آہستہ سے کھلے، مگر کوئی قریب نہ آیا۔ میرے کپڑے گرد آلود، چہرہ آنسوؤں سے تر اور دل میں ایک ایسا خلا جو لفظوں سے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، سورج دھیرے دھیرے مغرب کی طرف جھکتا جا رہا تھا اور میرے اوپر سایہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ رات ہونے کو آئی، میں ہمت کر کے اٹھی اور قدم بے سمت گھسیٹنے لگی۔ پیروں میں چپل نہ تھی اور زمین کی سختی گویا میرے وجود کو نوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں ایک مسجد کے قریب پہنچی، مسجد کی سیڑھیاں خالی تھیں، میں وہیں ایک کونے میں بیٹھ گئی، اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور روتی رہی۔ کوئی صدا، کوئی ہمدردی، کوئی کاندھا نہیں تھا، بس تنہائی، درد اور آسمان کی خاموشی۔ کچھ دیر بعد ایک آواز نے میرے وجود کو چونکا دیا، بیٹی تم یہاں؟ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سفید داڑھی والا ایک بزرگ آدمی ہاتھ میں تسبیح لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی تھی اور لہجے میں نرمی۔ میں کچھ بول نہ سکی، صرف آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ انہوں نے قریب آ کر میرا کندھا تھپ تھپایا، آؤ اندر چلو، رات ہو رہی ہے، اکیلی لڑکی کا یوں باہر بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ میں بے اختیار سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے ساتھ چل دی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر لے جا کر پانی پلایا، کھانا دیا اور پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جا کر کہا، بیٹی آج سے تم میری بیٹی ہو، جو کچھ ہوا بھول جاؤ، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، میں ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن میرے اندر کا دکھ کسی کے کہنے سے تھم نہیں سکتا تھا۔ کمرے میں موجود پرانی چارپائی پر بیٹھ کر میں دیوار سے سر لگا کر روتی رہی اور ان کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی، میری بیٹی ہو تم۔ وہ رات گویا برسوں کی تھکن، درد اور بے یقینی کی ایک اندھیری چادر تھی، مگر اس چادر میں ایک جھلک روشنی کی، ایک چھوٹا سا سایہ امید کا۔ مولوی صاحب کی صورت میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو اس نئے رشتے کے حوالے کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید مولوی صاحب کے گھر میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا، جیسے طوفان کے بعد ساحل مل گیا ہو۔ وہ گھر چھوٹا سا تھا مگر سلیقے سے سجایا ہوا، در و دیوار پر مذہبی آیات کے فریم لگے، کچن کے سامنے والے دروازے پر ایک چھوٹا سا پردہ اور آنگن میں لگے پودوں سے ہریالی جھانک رہی تھی۔ وہ مجھے سیدھا ایک کمرے میں لے گئے جہاں ایک صاف ستھری چارپائی بچھی تھی، ساتھ ایک پرانا سا لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ یہ کمرہ اب تمہارا ہے، انہوں نے کہا، بیٹی ہو، کوئی پردہ نہیں، جو کھانا ہم کھائیں گے تم بھی وہی کھاؤ گی، جو پہنیں گے تم بھی وہی پہنو گی، بس کچھ اصول ہیں، ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے گردن جھکا کر سر ہلا دیا۔ اس وقت مجھے کچھ سننے سمجھنے کی طاقت نہ تھی، صرف یہ احساس تھا کہ شاید قسمت نے اب کی بار رحم کیا ہے۔
وہ رات میں نے روتے روتے گزاری، مگر جب صبح اذان کی آواز سے آنکھ کھلی تو دل میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی، جنہیں سب خالہ جان کہتے تھے، انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ کام سمجھانا شروع کیا۔ ان کا لہجہ سخت نہ تھا لیکن جذبات سے خالی ضرور تھا، جیسے وہ خود بھی مجھے قبول نہیں کر رہی تھیں، بس مولوی صاحب کی خواہش پر مجبوری میں ساتھ نبھا رہی تھیں۔ گھر میں کل ملا کر 3 افراد تھے، مولوی صاحب، خالہ جان اور ایک ان کا بیٹا جو مدرسے میں رہتا تھا اور کبھی کبھار آتا تھا۔ میری موجودگی نے گھر کا ماحول تھوڑا سا بدل دیا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھ جاتی، آنگن میں جھاڑو دیتی، نلکے کے پاس برتن دھوتی اور پھر ناشتہ بناتی۔ خالہ جان خاموشی سے میری کارکردگی دیکھتی، کبھی کبھی ہلکی سی سرگوشی میں کچھ ہدایت دیتی اور پھر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ مولوی صاحب ہر روز مسجد جاتے، جمعے کو خطبہ دیتے اور شام کو واپس آ کر کرسی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہتے۔ ان کی موجودگی میں گھر میں خاموش وقار چھا جاتا۔ ان کی نگاہیں اکثر میری طرف مہربانی سے اٹھتی اور میں نظریں جھکا لیتی۔ دن گزرتے گئے اور میرے دل میں یہ احساس جڑ پکڑنے لگا کہ شاید واقعی میں اب میں محفوظ ہوں۔ یہ خیال میرے اندر جیسے نرمی کی ایک لہر لے آیا۔ میں نے پوری دل جمائی سے گھر کے کاموں میں خود کو جھونک دیا۔ دوپہر کو سب کے لیے کھانا بنانا، شام کو کپڑے دھونا اور رات کو کچن کی صفائی کے بعد آنگن میں بیٹھ کر کچھ دیر کو آسمان کو تکتے رہنا، یہ سب میری روزمرہ کا حصہ بن چکا تھا۔ خالہ جان کبھی کبھی میرے بالوں میں تیل لگا دیتی یا میرے ہاتھوں میں مہندی لگا کر کہتی، بیٹیوں جیسے ہاتھ ہو گئے ہیں تمہارے بھی۔ ان کے لبوں پر یہ جملہ میرے دل کو عجیب سی راحت دیتا۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ میں اب اس گھر کا حصہ بن چکی ہوں۔ ایک دن جب میں آنگن دھو رہی تھی، مولوی صاحب مسجد سے آئے۔ ان کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن تھی لیکن آنکھوں میں نرمی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم نے گھر تو سنبھال لیا ہے، اللہ تمہیں جزا دے۔ میں نے جھک کر ان کے لیے پانی رکھا۔ وہ بیٹھ کر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، کبھی وقت ملا تو تمہیں بھی دینی علم سکھاؤں گا۔ علم عورت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مرد کے لیے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، جی سیکھنا چاہوں گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے، پر نرم لہجے مجھے ایک نئی زندگی کا یقین دلاتے۔ میرے اندر کی زخمی روح کو جیسے مرہم ملنے لگا تھا۔ وہ درد جو مجھے میری ماں باپ کی موت، پھپھو کے تانے اور بے گھر ہونے کے احساس سے ملا تھا، اب کچھ دھندلا ہونے لگا تھا۔ اکثر رات کو سوتے ہوئے میں دعا کرتی، یا اللہ شکر ہے تو نے میرے لیے یہ جگہ بنا دی، یہاں اگرچہ خون کے رشتے نہیں مگر کم از کم دلوں میں تھوڑی سی جگہ ہے۔ ایک رات خالہ جان میرے پاس آئیں، میرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مولوی صاحب تم سے بہت خوش ہیں، تم واقعی اس گھر کی عزت بن گئی ہو۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ خالہ جان مجھے صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ ان کی آنکھیں تھوڑی نم ہوئیں مگر وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میرے لیے یہ وقت ایسا تھا جیسے تاریک رات میں ستارے جھلکنے لگے ہوں، ایک امید، ایک چھوٹا سا اعتماد جنم لینے لگا تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا یہ سکون وقتی ہے، اور جو میں سمجھ رہی تھی کہ ایک نئی زندگی ہے، دراصل وہ ایک اور امتحان کا دروازہ تھا، ایک نیا جال جس کی تاریں اتنی باریک تھیں کہ ان کا احساس بھی نہ ہو سکا جب تک وہ مجھے پوری طرح جکڑ نہ لیں۔ دن گزرتے گئے اور میرا دل آہستہ آہستہ اس گھر کو اپنا ماننے لگا۔ خالہ جان کا رویہ نرم پڑ چکا تھا اور مولوی صاحب اکثر میرے کام کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت کے بعد ان کے انداز میں کچھ ایسا بدلاؤ آیا جو ابتدا میں تو میری نظر سے چھپا رہا مگر پھر دل میں چبھنے لگا۔ ان کی نظریں جو پہلے شفقت سے دیکھتی تھیں اب کچھ زیادہ ٹھہرتی تھیں۔ پہلے وہ مجھ سے نظریں چرا کر بات کیا کرتے تھے، اب ان کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی، جیسے وہ خاموشی سے کچھ مانگ رہے ہوں۔ کبھی وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے بلا وجہ رک جاتے، کوئی کام نہ ہونے کے باوجود آواز دے کر بلاتے، اور جب میں پاس جاتی تو وہ دیر تک میری طرف دیکھتے رہتے۔
میں ان کی آنکھوں سے کتراتی بات مختصر کرتی اور پھر کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے ہٹ جاتی۔ خالہ جان سب کچھ دیکھتی لیکن نہ کچھ کہتی اور نہ ہی ان کے چہرے پر کوئی تاثر ہوتا، جیسے وہ اس تبدیلی کو محسوس ہی نہ کر رہی ہوں۔ ایک دن مولوی صاحب نے مسجد سے واپسی پر مجھے آواز دی۔ میں برتن دھو رہی تھی، جلدی سے ہاتھ پونچھ کر ان کے سامنے آئی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور بولے، بیٹی کل گھر میں ایک تقریب ہے، کچھ عزیز و اقارب آ رہے ہیں، تم ذرا اچھے سے تیار ہو جانا۔ میں نے خالہ جان سے کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے نیا جوڑا خرید لے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، آج تک کبھی انہوں نے اس انداز میں کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، لیکن دل میں ایک ہلکی سی بے چینی سر اٹھانے لگی۔ پھر سوچا شاید واقعی کوئی تقریبی محفل ہو جیسے اکثر گھروں میں ہوتی ہے، شاید اسی کا انتظام ہو۔ خالہ جان شام کو میرے کپڑے لے کر آئیں، ہلکی گلابی رنگ کی شلوار قمیض جس پر کام نہایت نفیس تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا تو کپڑے کی نرمی اور باریکی محسوس کی۔ خالہ جان نے خاموشی سے کہا، کل جلدی تیار ہو جانا، مولوی صاحب چاہتے ہیں تم اچھی لگو۔ ان کا لہجہ اسپاٹ تھا، جیسے وہ خود اس بات سے خوش نہ ہوں مگر مخالفت کا اختیار بھی نہ رکھتی ہوں۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گئی، غسل کیا، بال سنوارے اور وہ نیا جوڑا پہنا جو رات خالہ جان نے دیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا تو دل میں ایک انجانی سی خجالت اتر آئی۔ میں نے اس لباس میں خود کو کچھ زیادہ ہی نمایاں پایا، کچھ ایسا جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو خالہ جان مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئیں اور پھر جلدی سے نظریں چرا کر بولیں، چلو مہمان آتے ہی ہوں گے، مولوی صاحب نے حال میں بیٹھنے کا کہا ہے۔ میں آنگن سے ہوتے ہوئے کمرے کے دروازے تک آئی ہی تھی کہ گھنٹی بجی۔ خالہ جان نے دروازہ کھولا اور میرے قدم وہیں جم گئے۔ 4 مرد اندر داخل ہوئے، سب کے سب اجنبی، ان کے چہرے پر مسکراہٹیں لیکن آنکھوں میں عجیب سی ہوس تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا سانس رک سا گیا۔ ان کے کپڑے قیمتی تھے، خوشبو تیز، اور ان کے انداز جیسے وہ کسی تماشے کے لیے آئے ہوں۔ میں نے فوراً پیچھے قدم کھینچے اور خالہ جان کی طرف دیکھا مگر وہ نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھیں۔ ان مردوں میں سے ایک نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، پھر مولوی صاحب کی طرف مڑا جو اب سامنے آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے تو واقعی کمال چیز رکھی ہے، ایک نے دھیمی آواز میں کہا۔ مولوی صاحب مسکرائے جیسے کسی نے ان کے علم یا تقویٰ کی تعریف کی ہو۔ میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اندر دوڑنے کی کوشش کی تو مولوی صاحب نے آواز دی، بیٹی ذرا آؤ، سب تم سے دعا کروانا چاہتے ہیں، یہ بہت خاص لوگ ہیں، تمہیں ان کے ساتھ نرم دل سے پیش آنا ہے۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے، سانس تیز ہو گئی اور دل کی دھڑکن جیسے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ ان کی نظریں میرے وجود پر جم چکی تھیں اور مولوی صاحب کا رویہ کچھ ایسا تھا جیسے میں کوئی چیز ہوں جسے آج پیش کرنا ہے۔ میں ایک پل کے لیے سب کچھ بھول گئی، ماں باپ کی محرومی، مسجد کی سیڑھیاں، خالہ جان کی خاموشی، سب کچھ، بس وہ دروازہ، وہ 4 مرد اور مولوی صاحب کی نمکین مسکراہٹ یاد رہ گئی۔ یہ پہلا دن تھا جب مجھے شک ہوا، شاید یہ گھر وہ پناہ گاہ نہیں جسے میں اپنی نجات سمجھ بیٹھی تھی، شاید یہ محفل، یہ لباس، یہ سب کچھ ایک نئے طوفان کی پہلی جھلک تھی۔ جب میں مہمانوں کے آنے کے بعد کمرے میں واپس آئی تو دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ کمرہ مجھے تنگ لگنے لگا، دیواریں جیسے میرے اوپر جھکنے لگی تھیں۔ آنکھیں بند کیں تو دروازے پر کھڑے ان 4 مردوں کے چہرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد مولوی صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کی آواز بدستور نرمی میں لپٹی ہوئی تھی مگر اب مجھے اس نرمی میں زہر محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹی باہر آؤ، سب تمہارے نکاح کے گواہ بنے ہیں، بڑی اچھی جگہ رشتہ طے ہوا ہے، تمہیں خوشی ہونی چاہیے۔ میرے قدم ساکت رہ گئے۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، مولوی صاحب نکاح کس سے، کب؟ ان کی آواز میں ایک مصنوعی اطمینان تھا، سب طے ہو چکا ہے، تمہاری قسمت بدلنے والی ہے، نکاح کے بعد تم راج کرو گی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، بس پیچھے ہٹ کر پلنگ پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں نمی تھی اور ذہن میں خوف کی لہر۔ اچانک دروازہ کھل گیا، خالہ جان اندر آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک دوپٹہ تھا، وہ میرے قریب آ کر بولیں، چلو بیٹی، مولوی صاحب تمہیں عزت کا راستہ دکھا رہے ہیں، ضد نہ کرو۔
میں نے ان کے چہرے میں وہ ماں تلاش کرنے کی کوشش کی جو کبھی میرے اندر کی چیخیں سن سکتی تھی، مگر وہاں صرف پتھر کی سی بے حسی تھی۔ میرے ہاتھ پکڑ کر انہوں نے دوپٹہ میرے سر پر ڈالا اور مجھے اٹھا کر لے گئیں۔ میں خاموش تھی، جیسے اندر سے ساری آوازیں مر چکی تھیں۔ صحن میں قالین بچھا تھا، کچھ مرد بیٹھے تھے، مولوی صاحب قرآن پاک لیے بیٹھے تھے اور سامنے وہی عمر رسیدہ مرد بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں لالچ اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس کی طرف ایک نظر دیکھی، وہ شاید 60 کے قریب ہوگا، چہرے پر سفیدی اور آنکھوں میں وہی لپکتی ہوئی ہوس جو مجھے دنوں سے گھیر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ میں نے انکار کیا، آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر حلق خشک، زبان بے جان۔ مولوی صاحب نے میری خاموشی کو رضامندی جانا اور 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح مکمل کر دیا۔ کاغذ پر میرے انگوٹھے کا نشان لیا گیا۔ میں نے ہاتھ کھینچنا چاہا تو خالہ جان نے میرے ہاتھ کو سختی سے پکڑ لیا۔ نکاح کے بعد مجھے اس مرد کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب کے چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے بہت بڑی خیر کا کام کر لیا ہو۔ میں خاموشی سے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ شہر کے مناظر دھندلا گئے تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں طوفان اور جسم میں سناٹا۔ گاڑی ایک پرشکوہ کوٹھی کے سامنے رکی۔ باہر 2 مرد کھڑے تھے جنہوں نے دروازہ کھولا۔ میں باہر اتری، وہ مرد میرے ساتھ اندر چلے گئے۔ کوٹھی اندر سے اور بھی زیادہ بڑی اور خوفناک تھی۔ در و دیوار پر قیمتی پردے، سنگ مرمر کی ٹھنڈی زمین اور اندر موجود خاموشی جس میں کہیں بہت سی دبی دبی سسکیاں چھپی ہوئی لگتی تھیں۔ مجھے کمرے میں لے جایا گیا، دروازہ بند ہوا اور میں نے اس کمرے میں وہ منظر دیکھا جس نے میرے سارے خواب، ساری خوش فہمیاں چکنا چور کر دیں۔ کمرے میں 6-7 لڑکیاں موجود تھیں، سب کے چہرے سپاٹ، آنکھیں خالی، جیسے وقت نے ان سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ کوئی بیڈ پر لیٹی تھی، کوئی فرش پر بیٹھی تھی اور کوئی کونے میں خود کو لپیٹے بیٹھی تھی۔ ان کے لباس، ان کے چہرے، ان کے جسموں پر زخم اور تھکن کی نشانیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میری سانس رک گئی۔ ایک لڑکی نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، ابھی تم نئی ہو، چپ رہو، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکلی۔ کمرے کے دروازے پر تالا لگنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، وہ مرد جا چکے تھے اور میں اس قید میں پہلی رات گزارنے جا رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا نکاح ایک مکروہ کھیل تھا۔ وہ مرد، وہ مہمان، وہ کپڑے، مولوی صاحب کی شفقت، سب ایک جال تھے۔ مجھے بیچا گیا تھا، جسم کے بدلے دولت لی گئی تھی۔ جو نکاح کہلایا وہ دراصل سودا تھا۔ میں دیوار سے لگی بیٹھی رہی، آنکھیں بند کیں تو مسجد کی سیڑھیاں یاد آئیں، وہ پہلا دن، وہ نرم آوازیں، اور میرے دل میں ایک سوال چبھنے لگا، کیا ہر چھاؤں کے پیچھے دھوپ چھپی ہوتی ہے؟ کیا ہر باپ کا روپ شیطان ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے موجود لڑکیوں کی آنکھوں نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ ہاں، پہلی رات جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی لیکن اتنی تھی کہ ہر زاویے، ہر کونے اور ہر چہرے کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ میں دیوار سے لگی ہوئی تھی، آنکھیں مسلسل دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ دروازہ جو باہر سے بند تھا، قفل کی ہلکی سی چھنکار ابھی بھی کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے قید ہونے کا اعلان ہو۔ کمرے میں موجود لڑکیوں نے میری طرف ایک بار دیکھا، پھر دوبارہ کسی نے توجہ نہ دی۔ سب اپنے اپنے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی جو شاید مجھ سے عمر میں بڑی ہو، آہستہ سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر کئی پرانے نیل تھے، آنکھوں میں تھکن اور لبوں پر زہر سے لپٹی ہوئی ہمدردی۔ چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بولی، آواز اتنی مدھم کہ جیسے وہ خود اپنی بات پر شرمندہ ہو، جو بھی آتا ہے لے جاتا ہے، تم بھی سیکھ لو ورنہ مار مار کے سکھائیں گے۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میری زبان میں بغاوت تھی، دل میں انکار، لیکن جسم میں لرز۔ وہ کمرہ مجھے قبر لگنے لگا اور میں اپنے ہی وجود میں دفن ہوتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہی عمر رسیدہ شخص اندر داخل ہوا جس سے میرا نام نہاد نکاح ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی دروازہ اندر سے بند کر کے میری طرف بڑھا
मैं पीछे हटी, आंखों में वहशत, सांसें तेज, लेकिन लड़की ने मेरे हाथ को पकड़कर दबा दिया। मत कर, मत लड़, मत चीख, वरना वो दरिंदे आ जाएंगे। मैंने चीखने की कोशिश की, जुबान खोली, मगर अगले लम्हे एक थप्पड़ ने मेरे चेहरे का जाविया बदल दिया। मैं फर्श पर गिरी और बाकी सब लम्हे बस धुंध बन गए। सिर्फ दर्द था, रोना था और एक चीख जो गले में घुटकर रह गई। रात बीत गई। जब आंख खुली तो जिस्म दर्द से चूर था। कमरे की बाकी लड़कियां बदस्तूर अपने हाल में थीं। किसी के चेहरे पर हैरत ना थी, जैसे मेरी चीखें मामूल का शोर हों। एक लड़की मेरे पास आई, उसके हाथ में एक पुराना तौलिया और पानी का जग था। उठ, साफ हो जा, शाम को फिर कोई आएगा। मैंने उसे देखा, कुछ बोलने की कोशिश की, मगर होंठ सूजे हुए थे और आवाज जैसे हलक से निकलने से इनकारी थी। ये पहला दिन था और ये सिर्फ आगाज था। हर शाम दरवाजा खुलता और कोई नया चेहरा अंदर दाखिल होता। कुछ ने धीरे से बात की, कुछ ने फौरन जबरदस्ती की। कोई ज्यादा उम्र का, कोई नौजवान, कोई शराब में धुत, कोई गुस्से से भरा हुआ। उन सब के लिए हम सिर्फ जिस्म थे, सांस लेते, दर्द सहते, खामोश रहते जिस्म। मेरे अंदर की चीख हर दिन दबती गई। मैं हर रात खुद को खत्म होता देखती। न नींद आती, न भूख लगती, बस एक अजियत थी जो मुसलसल मेरे साथ चिपक गई थी। कोठी के सब हिस्से ऐसे थे जैसे जन्नत की झलक दिखाकर जहन्नुम में फेंक दिया जाए। दीवारों पर महंगे पर्दे, फानूस की नरम रोशनी, कीमती कालीन और उन सब के दरमियान हमारी लाशें जो चलती फिरती थीं, सांस लेती थीं, मगर मर चुकी थीं। कमरे की फिजा में मुसलसल ऐसी बदबू बसी रहती थी जो सिर्फ जुल्म सहने वाले ही महसूस कर सकते थे। खून, पसीना, अधूरी सिसकियां और जबरदस्ती से दबी हुई आहें। कुछ लड़कियां कभी कभार हंसने की कोशिश करती, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश हो कि अभी भी जिंदगी बाकी है, मगर उनकी हंसी में दर्द झलकता था। मुझे यहाँ 1 महीना हो चुका था, जिस्म आदी हो चुका था, मगर रूह रोज मरती थी। हर रात मैं एक नई लाश बनती, हर सुबह उस लाश को दोबारा जीना होता। कई बार दिल चाहा चीखूं, भागूं, दरवाजे तोड़ दूं, मगर कमरे की दीवारें इतनी मजबूत थीं जितना अंदर का खौफ। कभी कभार वही लड़की जो पहले दिन मेरे पास आई थी मुझे थोड़ा थोड़ा सहारा देती, मेरे जख्मों पर पुरानी रुई के कपड़ों से मरहम रखती, पानी देती और कहती, बस जीती रह, बस सांस लेती रह, मर गई तो इन्हें खुशी होगी। और मैं सोचती, क्या मैं जिंदा हूँ? क्या ये जीना है? मैं वो कैदी बन चुकी थी जो कैद में रहने के लिए खुद को तोड़ चुकी हो, जिसे उम्मीद से नफरत हो गई थी और आजादी महज एक बेरहम मजाक लगती थी। उस कोठी के दरवाजे, उसके कमरे, उसके आईने सब मुझे ताने देते थे। ये नया कैद खाना था। इस कैद का न कोई जज था, न कोई मुकदमा, न कोई सजा का वक्त, बस एक खामोश कैद थी जिसमें रूहें मरती थीं मगर जुबानें बंद रहती थीं। कोठी में अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा अब उससे कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। दिन ब दिन मैं जैसे मिट्टी में मिलती जा रही थी। मेरी पहचान, मेरी आवाज, मेरी हस्ती सब धुंधला रही थीं। लड़कियां मेरे साथ भी वही सलूक करने लगी थीं जैसे वो खुद अपनी हकीकत से करती थीं। खामोश, खाली नजरों से तकती हुई, जैसे अब किसी से कुछ कहना बेमायनी हो चुका हो। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने अंदर के सन्नाटे में भी हलचल पैदा कर दी। सुबह को जब सब लड़कियां अपने अपने बिस्तर पर थीं, एक लड़की जो पिछले 2 हफ्तों से खामोश रहती थी अचानक खिड़की की तरफ बढ़ी और बगैर कुछ कहे उसने नीचे छलांग लगा दी। सब कुछ एक लम्हे में हुआ। चीख की गूंज पूरी कोठी में फैल गई, लेकिन शायद पहली बार किसी ने सच में चीख मारी थी। हम सब भागकर खिड़की तक पहुंचे। नीचे उसका जिस्म बेजान पड़ा था, खून जमीन पर फैला हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो यहाँ किसी के चेहरे पर नहीं होता था। मैं साकित खड़ी रही, आंखों में न आंसू था न आवाज, सिर्फ एक जुमला बार बार जहन में गूंजता रहा, जिंदगी अगर ऐसी है तो मौत बेहतर है। वो अक्सर ये कहा करती थी और आज उसने सच कर दिखाया। उस दिन के बाद मैं हर रात अपनी सांसों का हिसाब करने लगी, खुद से सवाल करती कि क्या मैं भी ऐसा ही कर सकती हूँ? क्या मेरी हिम्मत है या मैं बस सड़ती रहूंगी दिन ब दिन घुट घुट कर। फिर एक रात आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी, बादल गरजे और बारिश जोरों से बरसने लगी।
कोठी के दरवाजे बंद थे, सब लड़कियां अपने अपने बिस्तर पर थीं, मगर नींद किसी को नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज जैसे अंदर के तूफान को आवाज दे रही हो। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। खिड़की लोहे की थी, मगर बारिश के बायस उसके पेच ढीले हो चुके थे। मेरे दिल में हल्की सी उम्मीद जागी। मैंने आहिस्ता से पेच खोलना शुरू किए। हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी, मगर अंदर एक फैसला अटल हो चुका था। अब कुछ भी हो, यहाँ मजीद नहीं रुकना। मरना है तो अपनी मर्जी से, ना कि किसी दरिंदे के हाथों। कुछ ही देर में खिड़की थोड़ी सी खुल गई। नीचे अंधेरा था, जमीन गीली और कच्ची छत से तकरीबन 10 फुट का फासला था। मैंने कमर पर चादर कसकर बांधी। एक आखिरी बार पीछे देखा। वो सब लड़कियां, वो कमरा, वो बिस्तर जिन्होंने मेरी रूह को कैद किया था। फिर मैंने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। जमीन से टक्कर होते ही एक तेज दर्द जिस्म में फैल गया। पांव जोर से मुड़े और हाथ पर एक गहरा जख्म आ गया। मैं दर्द से कराहती हुई मट्टी में लत-पत पड़ी थी, लेकिन आजाद थी। आंखें आसमान की तरफ थीं। बारिश मेरे चेहरे पर बरस रही थी और पहली बार वो पानी मुझे ठंडा लगा, जैसे जिंदगी की बची कुची रमक ने मुझ पर मेहरबानी की हो। मैं घसीटते घसीटते सड़क तक पहुंची। बारिश में कोई गाड़ी रुकने को तैयार ना थी। लोग मेरी हालत देखकर नजरें चुरा लेते। फिर एक नौजवान लड़का जिसके पास मोटरसाइकिल थी मेरी तरफ आया। उसने पहले मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर मेरे हाथ से बहता खून देखा तो फौरन उसे समझ आ गया कि मैं किसी सानिये से निकली हूँ। उसने मुझे अपनी जैकेट से ढांपा और अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी में ले लिया। जख्म साफ किए गए, पांव पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया और दवाई दी गई, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे जिस्म बच गया हो, मगर रूह अब भी कहीं कोठी के अंधेरे कमरे में कैद हो चुकी हो। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। एसएचओ ने पहले हमदर्दी का मुजाहरा किया, मगर उसकी नजरों में वो ही पुरानी हवस थी जिससे मैं भागी थी। वो मेरी तफसीलात पूछने लगा, कहाँ से आई, किसके साथ थी, कैसे गिरी, और जब मैंने मौलवी साहब का नाम लिया तो उसके चेहरे पर एक दिलचस्पी सी जाग उठी। ओह मौलवी साहब, वो आहिस्ता से बोला, अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे हमारे। मैंने उसकी आंखों में वही नापाक इरादे देख लिए थे। अब मुझे समझ आ चुका था कि यहाँ भी मुझे मोहतात रहना होगा। अस्पताल की सफेद दीवारें किसी तहफ्फुज़ की जमानत नहीं थी। उस वक्त बस इतना जानती थी कि मैं कैद से निकली हूँ, लेकिन आज़ादी अभी दूर थी। मेरे हाथ जख्मी थे, पाँव टूटा हुआ और दिल खौफजदा, मगर मेरे अंदर एक छोटा सा चिराग जल चुका था। वही चिराग जिसकी रोशनी शायद मुझे अंधेरों से निकाल सके या मुझे जलाकर खत्म कर दे। मगर अब मैं तैयार थी, मरने के लिए नहीं, जीने के लिए, लड़ने के लिए, क्योंकि एक बार जो फरार हो जाए वो दोबारा कैदी नहीं बनता। अस्पताल से सीधा मुझे थाने ले जाया गया। वही पुलिस वैन, वही सर्द लोहे की सलाखें और वही तंजिया कह के जिनमें इंसानियत दफन हो जाती है। मैंने सोचा शायद पुलिस मेरी पनाहगाह बनेगी, शायद यहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन जैसे ही थाने के अंदर कदम रखा वहम की तमाम दीवारें गिर गईं। एसएचओ वही था जिसने अस्पताल में भी मेरे जख्मों पर नजर से ज्यादा बदन परखा था। अब वो अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। आंखों में वही पुरानी हवस की चमक, होंठों पर घटिया मुस्कुराहट, जैसे कोई जख्मी परिंदा उसके सामने पड़ा हो और वो उसे नोचने का वक्त चुन रहा हो। नाम? उसने पूछा कलम घुमाते हुए। मैंने अपना नाम आहिस्ता से बताया। वालदैन नहीं है। ये जवाब सुनकर वो कुर्सी से थोड़ा सा आगे झुका। किसी और का सहारा नहीं। अब उसके चेहरे पर खिलती हुई लालच थी। फिर तो तुम्हारी हिफाजत हम ही करेंगे ना। मेरी जुबान साकित हो गई। मैंने नजरें झुका ली। अंदर से लरज रही थी, लेकिन चेहरे पर स्पॉटपन तारी रखने की कोशिश की। वो उठा, मेरे करीब आया और मेरे चेहरे के करीब आकर बोला, डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें महफूज रखेंगे, बस कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। उसी लम्हे एक और पुलिस वाला अंदर आया और एसएचओ ने पीछे हटते हुए कहा, ले जाओ इसे हवालात में, सुबह बात करेंगे। हवालात का वो सील तारीख बदबूदार और सर्द था। दीवारों पर सीलन, जमीन पर फटा हुआ बिस्तर और सलाखों के पार अंधेरा। अंदर कई औरतें थीं, कुछ मंशियात के केस में, कुछ चोरी में और कुछ सिर्फ बेनाम गुनाहों में।
سب کا حال ایک جیسا تھا، زخم، تھکن اور خاموشی۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گئی، خود کو دیوار سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر کے سجدے میں جانے لگی، مگر میرے سجدے سے پہلے ہی ایک بھاری آواز گونجی، اوئے تو ادھر کیا بیٹھی ہے؟ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک دبنگ عورت میرے سامنے کھڑی تھی، قد کاٹ لمبا، بدن مضبوط، چہرے پر پرانے زخموں کے نشان اور آنکھوں میں چمک جیسے کئی قید خانے توڑائی ہو۔ یہ میرا کونا ہے، نکل ادھر سے، اور ہاں آ جا، پیر دبانے ہیں۔ میں سہمی ہوئی اٹھی، آہستہ آہستہ اس کے پاس گئی اور اس کے اشارے پر نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے پیر آگے کیے اور میں نے دونوں ہاتھوں سے ان پر دباؤ دینا شروع کیا۔ نام کیا ہے تیرا؟ میں نے دبی آواز میں اپنا نام لیا۔ کیس کیا ہے؟ مجھے بیچ دیا گیا تھا، وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ میں نے پیر دباتے دباتے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر بہنے لگے۔ میری انگلیاں اس کے پیر پر حرکت کر رہی تھیں اور آنکھیں پانی سے بھری جا رہی تھیں۔ تو وہ ہے جو مولوی کے خلاف بھاگی ہے؟ وہ یکدم چونکی۔ میں نے سر ہلایا، حلق خاموش ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو کمزور لگتی ہے، لیکن شاید تو ہے نہیں۔ یہ دنیا کمزور کو کھا جاتی ہے، پر جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے سلام کرتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے عجیب سی نرمی تھی، جیسے برسوں بعد کسی نے میری اذیت کو سچ مانا ہو۔ ڈر مت، صبح ہونے سے پہلے تجھے یہاں سے نکالوں گی۔ وہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو مجھے لگا جیسے برسوں بعد کسی نے میرے لیے دعا کی ہو۔ حوالات کی تاریکی میں وہ عورت میرے لیے ایک شعلہ بن گئی جو میرے اندر کی شکستہ راہ کو جلا رہا تھا۔ میں نے اس رات پہلی بار آنکھیں بند کر کے دعا نہیں، بس شکر ادا کیا، اور اگلی صبح سے پہلے ایک نیا راستہ کھلنے والا تھا۔ رات کی تاریکی حوالات کی دیواروں پر ٹھہری ہوئی تھی اور میرے بدن پر پڑنے والی سردی کی لہر مجھے اندر سے جما چکی تھی، مگر اس دبنگ عورت کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو ان جمے لمحوں میں حرارت پیدا کر رہا تھا۔ وہ اب میرے پاس بیٹھی تھی، اپنے بازو میرے گرد لپیٹے، جیسے ایک ماں اپنی سہمی ہوئی بچی کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ اس کا لہجہ سختی سے خالی تھا، اس کی انگلیوں کا لمس بھی حیران کن طور پر نرم۔ میں نے تیرا چہرہ دیکھا تو پہچان لیا، اس نے دھیرے سے کہا۔ تو وہ نہیں ہے جو یہ سب سہنے کے لیے بنی ہو، تو شاید بدلہ لینے کے لیے بنی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں، اندر کی ٹوٹی دیواروں میں سے کہیں ایک اینٹ کچھ دیر کو جڑ گئی تھی۔ وہ مجھ سے عورتوں کی طرح نہیں، کسی بڑی بہن کی طرح بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں وہی تلخی تھی جو زندگی نے برسوں اس پر تھوپی تھی، لیکن الفاظ میں خالص ہمدردی۔ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے رکے رکے لہجے میں ساری کہانی سنائی، مسجد کی سیڑھیوں سے لے کر مولوی صاحب کی کوٹھی تک، جبری نکاح، قید، جسمانی اذیت اور ہسپتال سے یہاں تک کا ہر لمحہ میں بولتی گئی اور وہ سنتی گئی۔ کبھی درمیان میں کوئی سوال نہ کیا، بس میری ہچکیوں کو اپنی موجودگی سے سہارا دیتی رہی۔ جب میری بات ختم ہوئی تو وہ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، یہ دنیا ایسے مولویوں سے بھری ہوئی ہے جو باہر سے دین کے عالم لگتے ہیں اور اندر سے دوزخ کی آگ ہوتے ہیں، مگر یاد رکھ، جو عورت ایک بار آگ سے گزر جائے وہ راکھ نہیں بنتی، وہ شعلہ بن جاتی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر روشنی نہیں تھی، مگر مجھے لگا جیسے وہ اندھیرے میں بھی ایک سورج جیسی لگ رہی ہو۔ صبح ہونے سے پہلے تو یہاں سے نکل جائے گی۔ یہ جملہ اس نے اتنے یقین سے کہا جیسے وہ خود عدالت ہو، جج ہو، وکیل ہو اور پوری کائنات اس کی مٹھی میں بند ہو۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ رات آہستہ آہستہ گزری، قید خانے کے باہر قدموں کی آٹیں چلتی رہیں، قیدیوں کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں، مگر دل میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا، ایک سکون، جیسے طوفان کے بعد کی خاموشی۔ شہر کے قریب جب حوالات کی نیند گہری ہو چکی تھی، باہر ایک گاڑی آ کر رکی، دروازے پر دستک ہوئی، کچھ کاغذوں کی سرسراہٹ سنائی دی اور پھر پولیس اہلکار اندر آیا۔ اس لڑکی کو لے جاؤ، سوشل ویلفیئر کی ٹیم آئی ہے، اس کا کیس منتقل ہو رہا ہے۔ میں چونکی اور ساتھ ہی وہ دبنگ عورت کھڑی ہو گئی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں جھانک کر کہا، جا، مگر کبھی پلٹ کر کمزور نہ بننا، ان سب کو جواب دینا جو تجھے نوچنے چلے تھے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا،
میں دروازے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی سلاخوں کے اس پار قدم رکھا لگا جیسے کئی برس کی زنجیریں ایک ساتھ ٹوٹ گئیں۔ باہر سفید چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کی عمر 40 کے قریب ہوگی، آنکھوں میں اعتماد اور چہرے پر وقار۔ میں روبی ہوں، شیلٹر ہوم کی منتظامیہ۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی، اب تم ہمارے تحفظ میں ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر حوالات کو دیکھا۔ وہ دروازہ، وہ سیل، وہ سلاخیں میری اذیت کی گواہی تھے، لیکن ان کے پیچھے وہ عورت کھڑی تھی جس نے مجھے اندھیرے سے کھینچ کر اجالا دکھایا۔ شیلٹر ہوم ایک درمیانے سائز کی عمارت تھی، لیکن اندر کا ماحول بالکل مختلف۔ کمرے صاف ستھرے، ہر طرف خاموشی میں سکون چھپا ہوا۔ مجھے ایک بیڈ دیا گیا، ایک نیا لباس اور گرم چائے کا کپ۔ روبی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہ کوئی آواز بلند کرے گا۔ تم چاہو تو تعلیم حاصل کرو، چاہو تو کام سیکھو، چاہو تو صرف آرام کرو، فیصلہ اب تمہارا ہے۔ میں نے چائے کا کپ تھام کر پہلی بار محسوس کیا کہ میرے ہاتھ کانپ نہیں رہے۔ رات گئے میں کھڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ باہر چاندنی چھن چھن کر فرش پر گر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی شاید میرے اندھیرے میں بھی اب روشنی کی ایک لکیر پڑ چکی ہے۔ یہ نئی امید تھی، نہ بہت بڑی نہ مکمل، لیکن اتنی ضرور کہ سانس بحال ہو جائے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ اب مجھے رکنا نہیں تھا، اب مجھے جینا سیکھنا تھا، لیکن اس بار اپنی شرائط پر۔ شیلٹر ہوم کی زندگی حوالات کوٹھی اور ان درندوں سے بالکل مختلف تھی جنہوں نے میری زندگی کو نوچ کھایا تھا۔ یہاں ہر سانس میں کچھ نیا تھا، جیسے کوئی باریک سا ریشہ ہو جو زخموں پر رینگ کر انہیں جوڑنے کی کوشش کرتا ہو۔ صبح کی روشنی جب کھڑکی سے کمرے میں اترتی تو وہ کسی اذیت کی نہیں بلکہ امید کی روشنی لگتی۔ روبی جو وہاں کی انتظامیہ تھی، ماں جیسی نہیں تھی، لیکن اس کا لہجہ ماں کی کمی کو کچھ لمحے کے لیے بھلا دیتا تھا۔ اس کے الفاظ سیدھے دل میں اترتے، یہاں جو آئی ہیں سب ٹوٹی ہوئی تھیں، لیکن ہم نے انہیں دوبارہ جڑنے کا موقع دیا ہے۔ تم بھی چاہو تو جڑ سکتی ہو۔ شروع میں قدم ڈگمگاتے رہے، اندر ایک کمزور سی لڑکی اب بھی کانپتی تھی، چھوٹی چھوٹی آوازوں سے چونک جاتی۔ خواب میں پھر وہی سلاخیں، وہی قید، وہی ہاتھ، لیکن آہستہ آہستہ ان سب پر ایک نیا پردہ چڑھنے لگا۔ یہاں کی لڑکیاں آپس میں بات کرتی تھیں، اپنے زخم بانٹتی تھیں اور پھر انہیں سمیٹ کر مستقبل کی بات کرتی تھیں۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتی، سنتی اور پھر خود کو ان میں شامل کرنے لگی۔ روبی نے مجھے پہلے دن ہی ایک سادہ سا لباس دیا، کچھ کتابیں اور ایک خالی کاپی۔ پڑھائی کرو گی؟ اس نے پوچھا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جیسے زندگی کو پہلی بار اپنی مرضی سے چنا ہو۔ پڑھائی شروع کرنا آسان نہ تھا، برسوں بعد قلم پکڑا تو ہاتھ لرز گیا، لیکن جیسے جیسے الفاظ کاغذ پر اترتے گئے تھے مجھے لگا میں خود کو دوبارہ دریافت کر رہی ہوں۔ ہر صفحے پر لکھا گیا ایک لفظ میری نئی پہچان کا اعلان تھا۔ دن میں میں سلائی سیکھتی، رات کو مطالعہ کرتی۔ شیلٹر ہوم کی عورتیں ہمیں باورچی خانے کا کام بھی سکھاتی، صفائی ستھرائی، ماحولیاتی حساب کتاب اور سب سے اہم خود پر بھروسہ۔ میں روز آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اور اپنے آپ کو دیکھتی۔ وہ لڑکی جس کی آنکھیں کبھی خوف سے نم رہتی تھیں اب ان میں چمک آ رہی تھی، وہ لفظ جو سسکیوں میں ہلتے تھے اب الفاظ کی شدت سے لرزنے لگے تھے، مگر اس سب کے پیچھے کہیں بہت گہرائی میں ایک چیز پل رہی تھی، انتقام۔ وہ مولوی جس نے باپ کا روپ لے کر مجھے بیچا، وہ مرد جس نے نکاح کے نام پر میرا سودا کیا، وہ پولیس والا جس نے میرے زخموں پر دست درازی کی نیت سے ہاتھ بڑھایا، سب کے سب میرے ذہن میں زندہ تھے۔ ان کی شکلیں میرے خوابوں میں آتی تھیں اور ہر بار میں ان سے بچ نہیں پاتی تھی، لڑ نہیں پاتی تھی۔ اب میں خود کو بچانے کے قابل بن رہی تھی، لیکن صرف بچنا کافی نہیں تھا، مجھے جواب دینا تھا، اپنی چیخوں کو عدالت کے روبرو لفظوں میں بدلنا تھا۔ میں نے اپنے عزم کی بنیاد اسی دن رکھی جب شیلٹر ہوم میں روبی نے کہا، جب تم تیار ہو جاؤ گی ہم تمہیں وکیل سے ملوائیں گے اور تم اپنی لڑائی خود لڑو گی۔ یہ جملہ میرے لیے وہ مشعل تھا جو اندھیروں میں راستہ دکھانے لگی۔ میں نے دن رات پڑھا، قانون کی کتابیں، مقدموں کی مثالیں، گواہوں کی اہمیت، عورتوں پر تشدد کے خلاف دفعات، ہر چیز کو جذب کر لیا۔ مجھے خود کو وکیل بنانا تھا، ان درندوں کو قانون کی زبان میں للکارنا تھا
शेल्टर होम में जब दूसरे लोग टीवी देखते या खेलते, मैं मुताले में गर्क रहती। कभी कभी आसमान की तरफ देखती, माँ बाप को याद करती और कहती, मैं अब वो नहीं रही जो मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठी थी। मैं अब तुम्हारी बेटी हूँ जो अपने आप को इंसाफ दिलवाएगी। रूबी ने मेरी दरखास्त पर वकील के दाखिला फॉर्म भरवाया। इंटरव्यू के दिन जब मैं उनके साथ कॉलेज पहुंची तो दरवाजे के उस पार मेरे लिए एक नई दुनिया खुली। लोग, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, असातिज़ा, सब कुछ एक ख्वाब जैसा लगा। लेकिन मैंने खुद को संभाला और दिल में खुद से वादा किया कि मैं यहाँ सिर्फ दाखिल होने नहीं आई, मैं यहाँ से जीत कर निकलूंगी। और उस दिन जब मुझे कॉलेज से दाखिले की मंजूरी का खत मिला, मैं रात भर सजदे में रोती रही। मेरे आंसू शुक्र के थे, सितम के नहीं। अब हर दिन मेरे लिए एक मश्क था, हर लफ्ज एक हथियार, हर सीखा हुआ असूल एक जख्म का मरहम। और मेरे अंदर वो लड़की जो कभी खामोशी से बर्दाश्त करती थी, अब बोलना सीख चुकी थी। उसकी आवाज कांपती नहीं थी बल्कि गूंजती थी। मैं जानती थी सफर लंबा है, दुश्मन ताकतवर हैं और दुनिया जालिम है, मगर मैंने खुद से ऐद किया था, मैं मजलूम नहीं कहलाऊंगी। अब मेरा नाम वो होगा जो जालिमों के चेहरे से निकाब खींच लेगा। लेकिन इस बार हाथ में पिसाद के साथ इंसाफ का तराजू भी था और मेरी निगाहें सिर्फ आगे देख रही थीं। वकील का लिबास पहनते ही आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये कमजोरी नहीं, फतह का ऐलान था। सफेद कॉलर और स्याह कोट मेरे जख्मों की पहली दलील बने। अदालत की तरफ उठने वाला हर कदम सिर्फ मुकदमा नहीं, मेरी कहानी को जबान देने जा रहा था। बरसों की मेहनत, हर सबूत, हर गवाही मेरे सच की गूंज थी। अब दिल में डर नहीं था, बस एक अज़म था, उन चेहरों को बेनकाब करना जो तहफ्फुज़ के पर्दे में जुल्म करते रहे। ये वो दिन था जिसकी तैयारी बरसों से कर रही थी। मेरे फाइल का हर सफ़ा, हर सबूत मेरी चीखों का तर्जुमान था। दिल में अब खौफ नहीं, सिर्फ अज़म था, उन चेहरों को बेनकाब करना जो दीन और तहफ्फुज़ के नाम पर जुल्म करते रहे। पहला मुकदमा मौलवी साहब और उसके साथियों और पुलिस के उस एसएचओ के खिलाफ था जिन्होंने मुझे और कई लड़कियों को जहन्नुम में धकेला। अदालत के बाहर रश था, रूबी मेरे साथ थी, आंखों में फखर लिए। जैसे ही मैं कमरा अदालत में दाखिल हुई, दिल की धड़कन तेज हो गई। जज अपनी कुर्सी पर था, माहौल संजीदा। मुल्जिमान को पेश किया गया तो मौलवी साहब की आंखों में खौफ और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। वो नजरें झुका चुका था और मैं सर बुलंद होकर खड़ी थी। अदालत में कार्रवाई शुरू हुई। वकील ने दलाइल दिए, सबूत, बयानात और रिपोर्ट्स सब मेरी सच्चाई की तायीद कर रहे थे। जब मुझे गवाही के लिए बुलाया गया, कमरे में खामोशी छा गई। मैं गवाही के स्टैंड पर खड़ी हुई और बुलंद आवाज में बोली, मैं वो लड़की हूँ जिसे फुप्पो ने मनहूस करार दिया, मगर आज अपनी सच्चाई के साथ खड़ी हूँ। ये वही मौलवी है जिसने बाप बनकर मेरे जिस्म का सौदा किया। ये वही वर्दी वाला है जो मुहाफिज नहीं शिकारी था। मेरी आवाज अदालत में गूंजी और मौलवी साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरी गवाही के बाद मजीद 3 लड़कियां पेश हुईं। सब ने वही दर्दनाक हकीकत बयान की। हर गवाही मेरे सच को और मजबूत करती गई। अदालत के चेहरे पर कानून का निकाब था, लेकिन उस दिन मैंने महसूस किया कि नकाब के पीछे इंसाफ की आंख जाग रही है। जब जज ने समाअत मुकम्मल की और अगली तारीख पर फैसला महफूज रखा, तो मैंने अपने दिल में एक अजीब सा सुकून पाया, जैसे मेरे लफ्जों ने मेरी खामोशी को दफना दिया हो, जैसे मैं दोबारा पैदा हुई हूँ। इस बार कमजोर नहीं, एक दलील, एक आवाज, एक इनकिलाब। कमरे अदालत से बाहर निकली तो सहाफियों ने सवालों की बारिश कर दी। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं उन सब लड़कियों की नुमाइंदा हूँ जिन्हें जमाने ने खामोशी सिखाई, मगर हम बोलेंगे क्योंकि हम खामोश रहकर मर चुकी थीं। अब जीने का वक्त है इंसाफ के साथ। और फिर मैं चल दी अपनी अगली जंग की तरफ, क्योंकि बदला सिर्फ पहला कदम था। अब जंग शुरू हुई थी। अदालत के बाहर हजूम जमा था, कैमरे, माइक, सहाफी और चुपते सवालात की बौछार। मगर आज मेरे चेहरे पर कोई थकन, कोई खौफ, कोई लर्जिश नहीं थी। आज मेरी आंखों में सुकून था, ठहरा हुआ सा गरूर और वो एतमाद जो बरसों की अजियत सहने के बाद जन्म लेता है। अंदर कमरे अदालत में फैसला सुनाया जाने वाला था और मैं खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठी थी, मुकम्मल यकीन के साथ। जज ने कमरे अदालत में दाखिल होते ही मुख्तसर सी रस्मी कार्रवाई की और फिर सबकी नजरें उस पर जम गईं।
सामने कटहरे में खड़े मौलवी साहब का चेहरा बुझा हुआ था। अब वो सफेद लिबास में भी नौरानी नहीं, जिल्लत ज़दा लग रहा था। उसके साथ खड़े तीनों मर्द जिन्होंने कभी निकाह के नाम पर मुझे जहन्नुम में धकेला, अब थके, शर्मिंदे और नादिम खड़े थे। और एसएचओ जो हमेशा अकड़ कर चलता था, अब अपनी गर्दन झुकाए अपनी वर्दी में भी किसी मुजरिम की तरह लग रहा था। जज ने तफसीली फैसला सुनाया। हर लफ्ज मेरी सच्चाई की तस्दीक कर रहा था। लड़कियों के बयानात, मेडिकल रिपोर्ट्स और शेल्टर होम की गवाही ने मेरी आवाज को ताकत दी। अदालत मुल्जिमान को इंसानी स्मगलिंग, जबरी निकाह और जिनसी इस्तेहसाल का मुजरिम करार देती है। मौलवी अहमद दीन और उसके साथियों को 25, 20 और 15 साल कैद बामुशक्कत, जबकि मुलविस पुलिस ऑफिसर को नौकरी से बर्खास्त करके 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मेरे लिए वो लम्हा मुकम्मल इंसाफ का था, जहां मेरी खामोशी ने बरसों के जख्मों को जुबान दी। जब फैसला मुकम्मल हुआ तो कमरे में मौजूद बहुत से लोग ताली बजाने को तैयार बैठे थे, मगर कानून का तकद्दुस उन्हें रोके हुए था। मैं अपनी कुर्सी से उठी, सीधी होकर खड़ी हुई और मौलवी साहब की तरफ देखा। वो निगाहें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब वो नूर नहीं, सिर्फ अंधेरे थे, वही अंधेरे जिनमें उसने मुझे धकेला था। मैं अदालत से निकली तो रूबी ने कंधे पर हाथ रखा, आंखों में नमी थी। तूने सबके हिस्से का इंसाफ ले लिया। मेरी आवाज में एतमाद था। ये आगाज है, मैं रुकने वाली नहीं। अब मैं वो लड़की नहीं थी जिसे मनहूस कहकर धुतकारा गया था। मैं वो औरत थी जो अपनी कमजोरी को ताकत में बदल चुकी थी। सच को जुबान दी, इंसाफ का दरवाजा खुद खटखटाया और मिसाल बन गई। बरसों बाद सड़क किनारे वही पुप्पो भीख मांगती नजर आई जिसने मुझे बेसहारा किया था। गाड़ी रुकवाई, वो मुझे देखकर सहम गई। बेटी, कुछ दे दे। आवाज में लर्जिश थी। मैंने पर्स से चंद नोट निकालकर उसके हाथ में रखे। कुछ ना कहा, कोई ताना ना दिया, सिर्फ खामोशी से आगे बढ़ गई। यही मेरा बदला था, खामोश मगर मुकम्मल। असल फतह अदालत से नहीं, दिल के सुकून से मिलती है, और आज मैं जीत चुकी थी।